السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه۔ قال اللہ تبارک وتعالی: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اسٹیج پر تشریف فرما اس پروگرام کے سرپرست، اس شہر کے سرپرست عالی جناب ابوالکلام صاحب اور ان کے فرزند ارجمند معہد عثمان بن عفان کے مدیر ناظم مجیب الدین مدنی حفظہ اللہ وتولا، اسٹیج پر تشریف فرما مقرر خصوصی فضیلت الشیخ عطاء الرحمن مدنی صاحب، معہد عثمان بن عفان کے پرنسپل، اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے ہم سبق ساتھی اور دیگر اساتذہ کرام، ہمارے سامنے تشریف فرما سامعین اعظام اور اس عثمان بن عفان کے طلبہ، میری ماؤں اور بہنوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے جوان ہیں ابھی، لیکن اسی پروگرام میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شہر کے میئر، عمر دراز انسان، جو بڑی جرات اور ہمت کے ساتھ اسٹیج پر اب تک بنے ہوئے ہیں، اور سامعین میں الحمدللہ ہم سے بڑے بڑے عمر کے لوگ سامنے تشریف فرما ہے اور پروگرام کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ضامن ہے کہ الحمدللہ یہ پروگرام کامیاب ہے۔ اس ادارے کے مدیر مولانا مجیب الدین سنابلی حفظہ اللہ جب آپ کے سامنے کلمہ تشکر، کلمہ استقبال پیش کر رہے تھے، وہ تو جذباتی ہو گئے۔ جذباتی کس وجہ سے ہوئے؟ آپ کی محبتوں کی وجہ سے۔ آپ نے اپنے وجود سے آپ نے ان کو سپورٹ دیا، آپ کے سپورٹ کا شکریہ انہوں نے اپنے اشک سے دیا، اپنے جذبات سے دیا۔ آپ کے سامنے میرے فارغ ہونے والے بچوں، آپ کے سامنے میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ مقرر خصوصی نے بہت ہی جامع کلمات آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ ان جامع کلمات کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر کر دینا اس مجلس میں بہت ضروری ہے۔ یہ میرے دل کی بات ہے، آج کے سماج کی بات ہے۔ ہمارے بچے فارغ ہو رہے ہیں، ان کے سروں پر آج دستار رکھ دی جائے گی۔ یہ بچے فارغ ہو کر سماج میں جائیں گے، اور سماج حافظ ہونے کی وجہ سے، امام ہونے کی وجہ سے، مقتدی مؤذن ہونے کی وجہ سے مقتدی حضرات یا سماج یہ سوچے گا کہ یہ حافظ بالکل فرشتے کے مانند ہو، اس سے کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آج آپ کے سروں پر دستار رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب سے اس قرآن کو نازل کیا گیا، اس کا زبر زیر پیش تک بھی اب تک نہیں بدلا ہے۔
زبر زیر پیش. آپ لوگ پڑھتے ہیں قرآن, 1400 سال ہو چکے, اس سے زائد سال ہو چکے, لیکن اب تک قرآن کا ایک بھی حرف, ایک بھی حرکت نہیں بدلی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ رب العالمین حفاظت کر رہا ہے اس کی. اللہ رب العالمین حفاظت کر رہا ہے. جب آپ کو اللہ نے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا, ان کے ساتھ کتابیں دی. یہ کتابیں یہ آپ کی زندگی کے لیے مینول ہیں. جیسے مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں, موبائل خریدتے ہیں, تو موبائل خریدنے کے بعد جب ڈبہ کھولتے ہیں تو موبائل کے ساتھ ایک کاغذ ملتا ہے جس کو مینول بولتے ہیں. آپ اس کاغذ کو جب کھولتے ہیں تو اس میں لکھا رہتا ہے کہ یہ ٹچ اسکرین والی موبائل ہے, آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے, یہ فنکشن کھولیں گے, سیٹنگ میں جائیں گے, یہاں جائیں گے, سم کارڈ کیسے لگائیں گے, A to Z ساری باتیں اس ڈبے میں لکھی رہتی ہیں, اس کاغذ میں مکتوب ہوتی ہے. اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا تو آپ کو پیدا کرنے کے بعد کون سی کتاب نازل کی؟ قرآن نازل کیا. انسان اگر تو کامیابی چاہتا ہے اس دنیا کے اندر تو یہ مینول میں دے رہا ہوں, آپ جاؤ اپنی زندگی کو اگر اس کے مطابق اگر ڈھالتے ہو, اس کے مطابق اگر چلاتے ہو, زندگی گزارتے ہو تو کامیابی ملے گی, ورنہ اس دنیا کے اندر مارے جاؤ گے. قومیں آپ کو ماریں گی, قومیں پریشان کریں گی, قومیں ہراساں کریں گی. آج آپ خود دیکھ لیجئے قرآن سے ہمارا لگاؤ کتنا ہے. یہ میرا درد ہے, یہ میری تکلیف ہے. قابل مبارکباد ہیں اور ستائش کے قابل ہیں یہ حضرات عالی جناب سلیم صاحب, جنہوں نے اس زمین کو قرآن کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور ساتھ میں میئر صاحب جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ مزید ان کو قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق دے. آپ کے جتنے بھی فرزند ہیں تقریباً 2-3 تو ہمارے تعلقاتی ہیں, ہمارے جاننے والے ہیں. آپ نے بڑی محنت سے اپنے بچوں کو پڑھایا الحمدللہ, بہت ساتھ رہ کے, پیسہ خرچ کر کے انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, دین کی تعلیمات دی ہے. اور الحمدللہ وہی بچے آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں مامور ہیں, سماج کی خدمت میں مامور ہیں. تو قرآن کی خدمت اللہ رب العالمین کسی سے بھی لے سکتا ہے. اگر قرآن کی خدمت مجیب الدین صاحب سے لے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی احسان نہیں, اللہ رب العالمین کا احسان مجیب الدین صاحب کے اوپر کہ اللہ رب العالمین سے خدمت لے رہا ہے. عزیزان گرامی, میرے دل کی بات ایک اور ہے کہ آج تعلیمی مظاہرے کے نام پر ہوڑ لگا ہے, تعلیمی مظاہرے کے نام پہ بےہودگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. لوگ بینر بنواتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں. جلسے جلوس اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ دین کی باتیں لوگوں کے دلوں میں پہنچیں, لوگوں کے دماغ تک پہنچیں. تعلیم, دین کی تعلیمات ان کے عمل کے اندر, ایکشن کے اندر, تھیوری کے اندر صرف نعرے ایکشن کے اندر آئے, لیکن ساری چیزیں نہیں دکھتی ہے. آج تعلیمی مظاہرے کے نام پر اسٹیجز پر ڈانسز کروائے جا رہے ہیں. مبارکباد کے مستحق ہے وہ ذمہ داران, وہ سرپرست حضرات جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس جیسے اداروں کا انتخاب کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے سرپرستوں, یہ میری اپیل ہے کہ اپنے بچوں کا داخلہ کرواتے وقت آپ سوچ لیں, سمجھ لیں کہ ہمیں کس ادارے میں داخلہ کروانا ہے. چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ادارہ آپ کے بچوں کو ڈانسر بنوا رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت کے نام پر وہ کہیں اور ورگلا رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی بچیاں ڈانسر ہو رہی ہیں, آپ کے بچے ڈانسر ہو رہے ہیں. دیکھنے میں آ رہا ہے ختم بخاری کے نام پہ کیا ڈھونگ دھتورے کیے جا رہے ہیں, ختم بخاری کے نام پہ ڈھونگ دھتورے کیے جا رہے ہیں.
ہماری بچیوں کو اسٹیج پہ بٹھا کر، آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کی آواز تک پر بھی پردہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے عورتوں کے متعلق کہ آپ کسی اجنبی انسان سے بات کریں تو نرمی سے بات نہ کریں، آپ ان سے سختی سے بات کریں، کیونکہ عورتوں کی آواز کے اندر لچک ہوتی ہے۔ اگر وہ نرمی سے بات کریں گی تو جس سے بات کر رہی ہیں وہ یقیناً آہستہ آہستہ فریفتہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے مدرس ہیں کہ سامنے بٹھا کر بچیوں کو درس بخاری، درس مسلم دلاتے ہیں، ان سے پڑھواتے ہیں، ان کو سامنے بٹھاتے ہیں۔ یہ شرعی ناحیے سے میرے خیال سے میں متفق نہیں ہوں اس بات سے۔ سرپرست حضرات سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ ایسے اداروں کا انتخاب کیجئے تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، جو ادارے مکمل طور پر شرعی ہوں، مکمل طور پہ تربیت کی ذمہ داری لیتے ہوں۔ یہ ہمارا درد ہے، یہ ہماری بات ہے، ہمارا پیغام ہے آپ تک۔ موسم بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کہوں گا، ایک اور بات کہوں گا، بس اپنی بات میں ختم کروں گا۔ آج ضرورت ہے اماموں کو مسجدوں سے جڑنے کی، آج ضرورت ہے مقتدیوں کو اماموں سے جڑنے کی۔ آج یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی ہے، مقتدی حضرات نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد فوراً نکل جاتے ہیں۔ ائمہ حضرات جن کی ذمہ داری ہے، جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ مقتدیوں کو دین کی تعلیمات دیں، آج کے نوجوان، آج کے مقتدی، جیسا کہ شیخ محترم نے کہا، الحاد اور دہریت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تشکیک کا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ خدا کے، اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ نوجوان حضرات کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ائمہ حضرات اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کر رہے ہیں۔ نوجوان ان سے جڑ کیوں نہیں رہا ہے؟ جڑ اس وجہ سے نہیں رہا ہے کہ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ جب ہم ان ائمہ کرام سے اپنے سوالات پوچھتے ہیں تو یہ جواب تک نہیں دے پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے ائمہ کی قدر نہیں کی۔ آپ 5,000 روپیہ دے کر، 2,000 روپیہ دے کر مؤذن رکھ لیں گے، 5,000 روپیہ دے کے امام رکھ لیں گے، اور آپ سوچیں گے کہ وہ محدث رہے، وہ مفسر رہے، جمعہ کا خطبہ بھی دے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ لوگ اپنے تعلقات اماموں سے جوڑیے، مسجدوں سے جوڑیے، اور ائمہ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ان نوجوانوں کو بدعتنے سے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کے متعلق، رسول کے متعلق شکوک پیدا ہونے سے ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ ان کے دلوں کے اندر جو سوال پیدا ہو، ان کے ہر سوال کا تشفی بخش جواب دیں۔ یہ کچھ باتیں تھی میرے دل میں چل رہی تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے کہہ دوں، بتا دوں۔ بہت خوشی ہوئی، یقیناً بڑی خوشی ہوئی، اور یہاں آنے کے بعد آپ لوگوں کی محبتوں کو ہم نے دیکھا تو 6 گھنٹے کے سفر کا احساس کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی احساس نہیں ہوا، لگا کہ اپنوں کے بیچ میں پہنچے۔ الحمدللہ، یہ پیار دیکھ کر، یہ محبت دیکھ کر بس اتنا ہی دعا کریں گے کہ اللہ اس اداروں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس ادارے کے کمروں میں جا جا کے ہم نے دیکھا ہے، یہاں اس ادارے میں ایسی فیسلٹیز ہیں، ایسی سہولیات ہیں جو ہندوستان کے یا نیپال کے دیگر مدرسوں کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں۔ میں اتنی تو گارنٹی لیتا ہوں کہ ہندوستان کے کئی ایک تحفیظ القرآن میں جا کر جائزہ لیا ہوں، لیکن جو سہولیات ہم نے انٹرنیشنل لیول کی یہاں پہ ہم نے دیکھی ہے، یقیناً قابل تعریف ہے۔ رہی بات کچھ کمزوریاں، کچھ کمیاں، تو ادارے چلانے والے یوں سمجھیے وہ ذہنی طور پہ اتنے سکون میں نہیں رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے میں لگ رہے ہوں، لیکن جو پرنسپل ہوتا ہے، جو مینیجر ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے بڑے خوش نظر آتے ہیں، لیکن ایک ادارے کو چلانے کے لیے وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ بچوں کی کفالت کے لیے، بچوں کے کھانے کے انتظام کے لیے وہ کہاں کہاں ہاتھ پھیلاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے سرپرستوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اساتذہ کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس ادارے کو ہر ممکن مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کے اساتذہ کرام کو، ذمہ داران کو
دین اور دنیا کی ترقی عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ.